بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کنعان سے فلسطین میں آ گئے تھے اور اسی جگہ رہنے لگے تھے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان سب میں حضرت یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے وہ اپنے سے ایک لمحہ بھی جدا کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس سو رہے تھے کہ گھبرا کر انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ باپ نے بیٹے کو گھبرائے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے یوسف کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اپنے دوسرے بھائیوں کے ہمراہ لکڑیاں لانے کے لیے جنگل میں گیا۔ وہاں ہم سب نے لکڑیاں کاٹی اور ان کو جمع کیا، اپنی اپنی گھٹیاں باندھی۔ اس کے بعد ان کو سروں پر اٹھا کر چلے اور گھر واپس آئے۔ یہاں ہم نے اپنا گھٹرا زمین پر رکھ دیا۔ میں نے اپنی گھٹی کو سرسبز ہوتے دیکھا، ان میں شاخیں پھوٹ آئی اور پھول کھلنے لگے۔ دوسرے گھٹرے اس کے سامنے سجدے کے لیے جھک گئے اور میں نے بھی ان کے سامنے سجدہ کیا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یوسف کی بزرگی کی نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پیار کیا اور کہا کہ وہ اس خواب کو صرف اپنے دل میں رکھے اور اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کم سن اور کم عمر تھے، اس لیے انہوں نے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ انہوں نے اس کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے 1 سال بعد دوسرا خواب دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر کیا اور بتایا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے۔ میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ جس جگہ میں نے اس عصا کو گاڑا وہاں خود بخود جڑیں پھیلنے لگی اور میرا عصا ایک درخت کی صورت اختیار کر گیا اور سرسبز ہو گیا۔ میرے بھائیوں نے بھی اپنا اپنا عصا زمین میں گاڑا، لیکن ان میں سے ہر ایک عصا ہوا کے جھونکے سے زمین پر گر پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیار کیا اور ان سے کہا کہ شکر کا مقام ہے۔ اے یوسف، تیری نسل سے بڑے بڑے نبی پیدا ہوں گے۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کمسنی کے باعث اپنے بھائی روحیل سے ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بھائی بہت حسد کرنے والا تھا، اس لیے یہ فساد پھیلانے لگا۔ اس نے دوسرے بھائیوں سے بھی ذکر کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ تو 10 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا کہ میں ایک خوفناک جنگل میں ہوں اور اس جگہ انسان کا نشان تک نہیں ہے۔ میں اس جگہ تنہا ہوں اور میرے پاس 10 بھیڑیے ہیں اور وہ سب مجھے گھور رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بھیڑیے نے مجھ پر حملہ کر دیا اور منہ میں دبوچ کر اس جگہ سے دور پھینک دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ سنا تو گھبرا گئے اور اپنے دوسرے لڑکوں سے اندیشہ کرنے لگے۔ انہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی سنیں گے تو وہ اس کو مار ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ آپ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی اور بھی حفاظت کرنے لگے۔ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو آغوش محبت میں بٹھا کر سمجھانا شروع کیا، اے یوسف، یاد رکھ، اپنے بھائیوں پر یہ خواب ہرگز ظاہر نہ کرنا۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قتل کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ کیوں ابا جان، کیا بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے؟ اے بیٹا،
دنیا والے حرص و ہوا کے بندے، وہ بغض و حسد کے سبب وہ کام کر گزرتے ہیں جو ان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے والد کی زبانی یہ باتیں سنی تو پریشان ہو گئے۔ شمعون حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس کی ماں نے ساری باتیں سن لی، چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کی بیویوں سے اس بات کا تذکرہ کیا اور بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹی باتیں بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا گرویدہ بنا رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خیال آیا کہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس کے دوسرے بھائی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنی ذلت کی بات ہے کہ بڑے بھائی ہو کر چھوٹے بھائی کو سجدہ کرے اور اس کو اپنا بزرگ خیال کرے۔ والدہ شمعون نے ان عورتوں کو اس طرح بھڑکایا کہ وہ غصے میں بھر گئی اور انہوں نے موقع پا کر اپنے اپنے شوہروں سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں رشک و حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک روز سب کے سب جمع ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے یوسف، جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی بتاؤ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنا تو سب آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے مشورے میں یہ بات طے کی کہ یا تو حضرت یوسف کو قتل کر ڈالنا چاہیے یا اس کو کسی دور دراز مقام پر ڈال دینا چاہیے کہ والد یوسف سے دور ہو کر اس کے بجائے ہم لوگوں پر مہربان ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب کے سب اکٹھے ہو کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے یعقوب، ہم سب کے باپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم سے بالکل بھی خوف نہ کیجیے، ہم سب یوسف کو امانت خیال کر کے حفاظت سے ہمراہ رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام بولے، اے میرے نونہالو، یوسف ابھی کم سن ہے، اس لیے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ اٹھا لے جائے۔ لڑکوں نے کہا، ہم یوسف کی دل و جان سے حفاظت کریں گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، اے یوسف، اس میں تیری کیا مرضی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ مجھے بھائیوں کے ہمراہ جانے کی اجازت دیجیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی اور بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دور تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمراہ گئے۔ اس کے بعد بحالت پریشانی گھر کی طرف واپس۔ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ